تو میرا ایک دفعہ جب میں نے شادی کا ارادہ کیا تو جن سے ارادہ کیا ان کے 2 بچے بھی تھے، وہ بھی جہیز میں مل رہے تھے مجھے۔ میں ذہنی طور پر اس وقت اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچھا، میرے اس طرح کے بیان سن کے نا، میں نے جب بیان کیا نا، میں نے بیچاری نابینا لڑکیوں کو پیغام بھیجا، لنگڑیوں کو اور لکوا کی مریضوں کو بھی پیغام بھیجا اس وقت۔ بھائی اس وقت بھیجا تھا، اب نہیں بھیج رہا۔ وہ میرے پاس فون آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہ وہ اس طرح کا مسئلہ ہے، آپ تو میں کروں نہ کروں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنے ملک میں جو بھی معذور ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، یہ مطلب میرا نہیں ہوتا۔ میں رابطے پر پابندی نہیں لگا رہا، لیکن یہ مطلب نہ لیا کریں اس کا، صحیح ہے نا؟ اس وقت کی بات ہے جب لفٹ کرا رہے تھے، پھر تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا ہم کو۔ اچھا خیر، جب میں کر رہا تھا تو اس وقت تو جو بیچاری پاؤں سے معذور ہیں وہ بھی نہیں مان کے دے رہی تھی، صحیح ہے نا؟ اب تو ہماری اتنی ساری ہو گئی ہیں نا شادیاں، اب تھوڑی اب تھوڑی سیٹنگ چینج ہو گئی ہے۔ تو میں نے ایک پیغام بھیجا تو مجھے جہیز میں 2 بچے بھی مل رہے تھے۔ میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں کسی کے بچوں کو کیوں پالوں بھائی۔ تو مجھے یاد ہے میں جامعۃ الرشید میں آیا، ہمارے ایک استاذ تھے، ان سے بھی میں نے سمجھایا یار رشتہ اچھا ہے لیکن یار 2 بچے کسی کے میں کیوں رکھوں۔ تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی نا۔ اچھا، بچوں میں کوئی خرابی نہیں، کچھ بھی نہیں، مجھے پتا تھا شاید میرے رشتہ دار بھی اس پہ ناک منہ بنائیں کہ یار ہم کسی کے بچوں کو اپنے خاندان میں کیوں لے کر آئے۔ بہت عجیب سے مسائل کھڑے ہو رہے تھے، یقین نہیں تھا۔ ہمارے خاندان نے اللہ کا شکر ہے ان کو رکھا بہت اچھی طرح سے، لیکن میرے ذہنی طور پر کہ بھئی یہ کیوں۔ تو مجھے وہ قرآن کی آیت ہمارے ایک استاذ نے پڑھ کے سنائی۔ بعض آیتیں آپ صبح شام پڑھتے ہیں لیکن مستحضر نہیں ہوتے۔ وہ آیت یہ پڑھی انہوں نے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں حرام، تمہاری بہنیں حرام، دودھ شریک بہنیں حرام، یہ سب رشتوں کا نام لیے، پھپھی سے نکاح نہیں، خالہ سے نکاح نہیں، اور ان سوتیلی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اب میں بہت عرصے سے حیران ہوتا تھا کہ بھئی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلے نہ پلے، نکاح بہرحال اس سے کیا ہے، حرام ہے نا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی گود میں تو ہم ماں کی بھی پلتے ہیں، اللہ نے کہا تم پر تمہاری مائیں حرام، یہ نہیں کہا وہ مائیں جن کی گود میں تم پلتے ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پلتی ہیں، پلتے ہی ہیں نا، لیکن اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ تم پر تمہاری بیٹیاں، سگی بیٹیاں بھی حرام جو تمہاری گود میں پلتی ہیں، یہ نہیں کہا بس بیٹیاں حرام۔ بہنیں حرام جن کے ساتھ تم ایک گود میں پلتے ہو، یہ نہیں کہا بس تمہاری بہنیں حرام۔ ستیلی بیٹی کا ذکر آیا تو تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں آئیں۔ میں یہ آیت پہ ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے اس کو ذکر کیوں کیا ہے، حالانکہ جیسے سگی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا کسی اور کی گود